عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے میں پہلے بھی ایک بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب کن حالات میں یہاں سے گئے، کس طرح سے یہاں سے گئے، اور کیا ایسا ہوا جہاں وہ رہ رہے تھے وہاں پہ کیا ہوا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سے کچھ چیزیں عمران ریاض خان صاحب نے سوراب برکت صاحب کو جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے بات کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ مکمل حقائق جو ہے وہ سب کے سامنے رکھے جائیں۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے عمران ریاض خان صاحب کو ایک یہ عرض کی ہے، میری ان سے بات بھی ہوتی ہے ریگولر، اور میں نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ نون لیگ والے کیا کہہ رہے ہیں، یا بعض باہر بیٹھے ہوئے گھٹیا کردار ایک دو جو ہیں وہ آپ کے خلاف کیا پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ جس طرح سے ڈٹے رہے، 150 دن آپ کو جبری طور پہ مشاہدہ رکھا گیا، جو آپ کو تکلیف دی گئی، جتنا آپ کو مارا گیا، جتنا آپ کو جسمانی ٹارچر کیا گیا، جتنا آپ کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا، جتنی آپ کو تکلیف دی گئی، جتنی آپ کو اذیت دی گئی، جو آپ کے فیملی کے ساتھ ہوا، جو آپ کے والد صاحب کے حوالے سے کیسز اور یہ ساری جو چیزیں کی گئیں، اتنا کچھ بھگت کے اور موت کو اتنا قریب سے دیکھ کر آنے کے باوجود اگر آپ پیچھے نہیں ہٹے تو اب بھی آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، اس پر بات کریں گے، پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ یہ بات سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے، تو آپ اگر اس وجہ سے کہ کچھ گھٹیا کردار آپ کے اوپر بات کریں اور آپ ان کو جواب دینے کے لیے اگر کچھ چیزیں بتائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ بتانے کا وقت ہے۔ دیکھیں ہم پہلے ایک بہت بڑا سانحہ دیکھ چکے ہیں ارشد شریف صاحب کی صورت میں کہ پاکستان سے جا کے بھی وہ محفوظ نہیں تھے، تو اس لیے میں نے تو ان کو ریکویسٹ کیا۔ اور دیکھیں ہمارے لیے نا بڑا آسان ہے بہت ساری چیزیں جو ہمارے علم میں ہیں وہ بتا کر، اور یہ مطلب ہم سوشل میڈیا پہ ویوز بھی لے سکتے ہیں، ہم بتا کے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتا تھا، ہمیں یہ بھی پتا تھا، ہمیں یہ بھی پتا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عمران بھائی کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا، جو کہ پہلے ہی خطرات کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، وہ محفوظ رہیں، ان کی فیملی ممبرز محفوظ رہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں کسی صورت بھی وہ جو چیزیں جو جن حالات میں وہ رہ رہے تھے، کیونکہ میں خود ان کے پاس جا کے اور رہتا بھی رہا ہوں، جب میں خود کے پی کے میں ان کے پاس جا کے رہتا رہا ہوں، اور 2 بار میں ان کے پاس جا کے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہ کن حالات میں رہ رہے تھے، کس صورتحال میں رہ رہے تھے، اور رات کتنی مشکل گزرتی تھی۔ مجھے جب تک میں وہاں رہا ہوں یا میرا جو رابطہ بھی رہا ہے عمران بھائی سے، میرا نہیں خیال کہ وہ جتنا انہوں نے عرصہ کے پی کے میں گزارا ہے یا کچھ اور جگہوں پہ گزارا ہے کہ کسی ایک بھی رات کو وہ سوئے ہوں گے۔ کسی ایک بھی رات کو وہ نہیں سوئے، کیونکہ یہ بات پتہ ہے، یعنی 99% جو آپریشنز ہوتے ہیں وہ رات کے ٹائم ہوتے ہیں، جب جبری طور پہ گمشدہ کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے تو رات کو آپریشن کیے جاتے ہیں۔ تو مجھے پتہ ہے کہ رات کو کس طرح سے وہ الرٹ رہتے تھے کہ کسی بھی لمحے اٹھانے والے آ جائیں گے، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ عمران بھائی کو یہ کہا گیا تھا کہ اب کی بار آپ کو اٹھایا نہیں جائے گا، کچھ اور آپ کے ساتھ کیا جائے گا، تو یہ بھی ایک چیز تھی۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میرا خیال ابھی وہ ٹائم نہیں ہے ان چیزوں پہ بات کرنے کا۔ بس ایک چیز ہے کہ عمران بھائی کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، ان کے ساتھ بہت دعائیں ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے یہ جنگ لڑی ہے، اور عمران ریاض خان صاحب ایک طرف پورا سوشل میڈیا ایک طرف، پورا میڈیا ایک طرف، پورے میڈیا کے بیانیے کو اگر کسی ایک بندے نے واڑ کے رکھ دیا، کسی ایک بندے نے تباہ اور برباد کر دیا تو اس کا نام عمران ریاض خان ہے۔ اور پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے بعد، سابق وزیر اعظم عمران خان، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے بعد اگر کوئی سب سے پاپولر ہے، کسی سے سب سے زیادہ لوگ محبت کرتے ہیں، اس سے عقیدت رکھتے ہیں، تو عمران ریاض خان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے رشک آتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہوں یا عمران ریاض خان صاحب ہوں، ان کے حوالے سے جب لوگ ہمیں ملتے ہیں کسی غمی پہ، کسی خوشی میں، تو بزرگ جو ہوتے ہیں، سفید داڑھی بزرگ یا داڑھی نہ بھی ہو بزرگ جو ہیں، ان کی جب میں آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں عمران خان کے لیے یا عمران ریاض خان کے لیے، تو مجھے رشک آتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے ان کے اوپر کہ لوگ ان کے لیے بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ میں عمران بھائی جب آئے اور عمران بھائی کو جب دیکھا تو میں ایک ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں سہیل خان صاحب، جو دی نیوز کے رپورٹر ہیں اور بہت ہی سینئر، سپریم کورٹ کے سینئر 3 رپورٹرز میں سے، صحافیوں میں سے ہیں، بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں۔ ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو میں نوشہرہ گیا، ان کے بھائی کا جنازہ تھا، تو مطلب ان کے بھائی کے جنازے میں جو بزرگ آئے ہوئے تھے وہ آ کے اور مجھے گلے لگ کے مل رہے تھے اور رو رہے تھے، آنسوؤں کے ساتھ رو رہے تھے، اور کہ عمران ریاض کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا ظالموں نے، اور اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، اور کس طرح سے صورتحال تھی۔ اور بڑی بات ہے، یہ محبتیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ملتی ہیں، اور عمران ریاض خان نے یہ عزت کمائی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران ریاض خان نے اتنا پیسہ کما لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان کی بڑی کم تنخواہ تھی جب وہ بارڈر پہ جا کے اور دہشت گردوں کے جو ایریاز تھے وہاں پہ جب پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے پروگرام کر رہا تھا، تو اس کی معمولی سی تنخواہ تھی، تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہا تھا نا، اسے
نہیں پتا تھا کہ وہ جائے گا تو واپس بھی آئے گا ہی نہیں آئے گا، تو وہ پیسے کے لیے تو نہیں کر رہا تھا، ملک کے لیے کر رہا تھا، کمٹمنٹ کے ساتھ کر رہا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ یہ شفقت کر دیں، یہ شفقت کر دیں۔ عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ ملک کی خاطر، خدا کی قسم، ملک کی خاطر اگر کوئی چیز آپ کر رہے ہیں اچھے کے لیے، میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہوں، اس چیز کی میں پرواہ نہیں کروں گا کہ سوشل میڈیا میرے ساتھ کیا کرتا ہے لوگ، نہیں، ملک کی خاطر مجھ سے بات کریں، میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ عمران ریاض خان صاحب کو کہا گیا جی وہ فلانے چینل پہ ٹیم سمیت آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، کچھ مالکان کو بھی کہا گیا کہ عمران ریاض سے بات کرو، اور یہ تاثر نہ جائے کہ ہم نے تمہیں کہا ہے۔ عمران ریاض خان صاحب کو کہا گیا کہ جی 70-80 لاکھ روپے کا آپ کو پیکیج ہوگا، وہ دیکھیں جی صدیق جان کو بھی آپ کے ساتھ رکھ لیں گے، وہ فلانے کو بھی آپ کے ساتھ رکھ لیں گے۔ ہم کہتے ہیں یار آپ سارے آ جائیں، آپ سارے اس چینل پہ، آپ یہ کریں گے، آپ وہ کریں گے، اور بس آپ آ جائیں۔ 70-80 لاکھ روپے کا عمران ریاض خان صاحب کو پیکیج آفر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی شرط میری ایک ہے، پروگرام لائیو کروں گا، عمران خان کا نام بھی لوں گا، عمران خان کی تصویر بھی چلاؤں گا، جو میرا موقف ہے وہ بیان کروں گا، سینسرشپ نہیں ہوگی، گیسٹ بھی مرضی کے بلاؤں گا، کوئی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گیسٹ نہیں بلایا جا سکتا، عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا، عمران خان کی تصویر نہیں چل سکتی، یہ آزاد مجھے نہیں۔ وہ دیکھیں نا، یہ تو پھر تھوڑا سا دیکھیں پالیسی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جس دن آپ کے اندر اتنا تپڑ ہو نا کہ آپ آزادانہ مجھے پروگرام کرنے دیں گے تو اس دن میں کر لوں گا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران ریاض نے یوٹیوب سے اتنا کما لیا، اتنا کما لیا، اتنا کما لیا، تو اگر آپ کو نہیں لوگ دیکھتے اور آپ اب عمران ریاض کو گالیاں دے کے اور ویوز لے رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے عمران ریاض پہ کہ آپ اس کو گالیاں دے کے اور پھر آپ ویوز لے رہے ہیں جو آپ کو دیکھتے کوئی نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران ریاض آج اگر ایک اشارہ کرے نا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، تو یہ جو اسلام آباد میں پروجیکٹ چل رہے ہیں نا 5-5, 6-6 کروڑ جن کے اوپر ماہانہ خرچ ہو رہا ہے، عمران ریاض اس سے 10 گنا زیادہ سرو کر سکتا ہے، اور اگر ان کو 5 کروڑ مہینے کا مل رہا ہے تو عمران ریاض کو تو 15-20 کروڑ مہینے کا مل سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے 15-20 کروڑ روپے لینا۔ ناظرین اکرام، یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی۔ ناظرین، گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ کیس میں فیصلہ جو ہے ان کا سنا دیا گیا۔ عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا جبکہ بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا سنائی گئی۔ ناظرین، آخر ایک یونیورسٹی بنانے کے جرم میں کیا اتنی سزا ہو سکتی ہے؟ 14 سال اور 7 سال۔ ناظرین، یہ تو تاریخ میں ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک یونیورسٹی بنانے کے جرم میں سزا سنا دی جائے۔ القادر ٹرسٹ، وہ یونیورسٹی جس سے عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کی ذات کو کوئی فائدہ، ذاتی طور پہ کوئی فائدہ نہیں تھا۔ القادر ٹرسٹ میں دینی تعلیمات دی جاتی رہیں، لیکن آخر میں عمران خان صاحب کو کیا ملا؟ 14 سال سزا اور بشرا بی بی کو 7 سال سزا۔ ناظرین، اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے۔ مجھے دیں اجازت، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔